کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل میں ایک شدید خواہش اٹھی ہو دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی؟ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو آپ دیکھیں گے اس پورے خیال کو ہی پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی باہر سے شک کرنے والوں کو چپ کرانے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی آواز، اپنے یقین کو سننے کے بارے میں ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ زیادہ طاقتور چیز کیا ہے، دوسروں کو غلط ثابت کرنا یا خود کو صحیح ثابت کرنا؟ کیا ہماری موٹیویشن، ہماری ہمت بدلے کی آگ سے آتی ہے، دنیا کو یہ دکھانے کی ضد کہ دیکھو تم نے ہمیں کتنا کم سمجھا تھا؟ یا پھر ہمیں طاقت ایک زیادہ پرسکون لیکن مسلسل جلنے والی آگ سے ملتی ہے، یعنی خود کو صرف اپنے لیے صحیح ثابت کرنے کی ضرورت سے؟ اور یہیں سے یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں رہتی، بلکہ ایک مثال، ایک سمبل بن جاتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے جسے کبھی کہا گیا ہو کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف ایک ذاتی جیت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی جانی پہچانی جگہ سے، جہاں چاروں طرف سے شک کی آوازیں آ رہی ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا آپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میں وہ بات نہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے جسے کبھی نظر انداز کیا گیا ہو، ہر اس شخص کے لیے، چاہے وہ کوئی کھلاڑی ہو، کوئی آرٹسٹ ہو یا بس کوئی خواب دیکھنے والا، جسے کبھی یہ محسوس کروایا گیا کہ وہ کافی نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں، اتنا مضبوط نہیں، یا اتنا قابل نہیں کہ اپنے خواب پورے کر سکے۔ لیکن پھر کچھ بدلا۔ فوکس جو تھا وہ باہر سے ہٹ کر اندر کی طرف آ گیا۔ اب مقصد باہر کی آوازوں کو چپ کرانا نہیں تھا، بلکہ اپنے اندر کی آواز کو اور اونچا کرنا تھا۔ اصل لڑائی اب دوسروں کو قائل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ خود پر یقین کرنے کی تھی۔ تو جب میڈیا نے ان سے پوچھا، سب یہی سوچ رہے تھے کہ بدلے کی کوئی کہانی سننے کو ملے گی، لیکن ان کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے واپس نہیں آئی، بس ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچے۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی کوئی بھی توقع کر رہا تھا، یہ تو اس پوری کہانی کو ہی رد کرنا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے واپس آئیں۔ آپ فرق دیکھ رہے ہیں؟ ایک موٹیویشن غصے سے آتی ہے، دوسری خود پر یقین سے۔ ایک ری ایکٹیو ہے، دوسرا پرو ایکٹیو۔ یہ صرف جواب دینا نہیں، یہ ایک اعلان کرنا ہے۔ تو یہاں ہم موٹیویشن کی دو بالکل الگ دنیاؤں کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے بیرونی ویلیڈیشن، یعنی دوسروں کی منظوری۔ یہ ایک ایسی کٹ پتلی کی طرح ہے جس کی ڈوریاں لوگوں کی رائے کے ہاتھ میں ہوں۔ اور دوسری طرف ہے اندرونی یقین، سیلف بلیف۔ یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوں۔ ایک کمزور ہے، دوسرا اپنی جگہ پر قائم۔ اور جب سوچ کا یہ انداز بدلتا ہے نا، تو ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جیت کے بھی۔ اب یہ صرف سکور بورڈ پر نظر آنے والے نمبروں کا کھیل نہیں رہا تھا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ذاتی اور کہیں زیادہ گہرا تھا۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ ٹرافی، وہ سکور بورڈ، یہ سب تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں۔ اصل جیت، اصل انعام، وہ کبھی بھی اس کھیل کے بارے میں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی واپس جی تھی، انہوں نے اپنی کہانی کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، اور کسی اور کو یہ حق دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ان کی قیمت لگائے۔ تو یہ صرف ایک کم بیک نہیں تھا، یہ اپنی تقدیر کو واپس حاصل کرنا تھا۔ اور اس کم بیک کی گونج صرف اس ایک دن تک محدود نہیں رہی، نہیں، اس کی آواز بہت دور تک گئی۔ ان کی کہانی نے ایک ایسی لیگیسی چھوڑی جو آج بھی زندہ ہے، اور انہیں ایک ایسی طاقت کی علامت بنا دیا جسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو پھر اس پوری کہانی سے ہم سب کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل بہادری گرنے میں نہیں، بلکہ ہر بار گر کر اٹھنے میں ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور فیول وہ نہیں جو باہر سے ملتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمارے اندر جلتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دکھاتی ہے کہ خود پر یقین وہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے باہر سے آنے والا کوئی بھی شک، کوئی بھی تنقید توڑ نہیں سکتی۔ آخر میں انہوں نے دنیا کو ایک ایسی سچائی یاد دلا دی جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس عورت سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں جو ہار ماننے سے انکار کر دے۔ اور یہ بات ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے،
اگر ہم بھی اپنے آپ پر ہار ماننے سے انکار کر دیں تو ہم اپنے اندر چھپی کس طاقت کو آزاد کر سکتے ہیں؟